الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا جو یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اس کا نام ہے انکار حدیث ایک باطل تحریک۔ اسی تعلق سے آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے ایپیسوڈ میں جو گفتگو کر رہے تھے وہ ان منکرین حدیث کے شبہات کا جائزہ لے رہے تھے، اور اس میں جو ایک بہت بڑا شبہ ہے کتابت حدیث کے تعلق سے یا حفاظت حدیث کے تعلق سے، اس کا جائزہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں لیا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم ان کے کچھ شبہات کا جائزہ لیں گے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا یہ شبہ کتنا دمدار ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے اور یہ کتنا فسانہ ہے۔ یہ منکرین حدیث ایک شبہ پیش کرتے ہیں، قرآن کی کچھ آیتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ ان میں ایک آیت یہ پیش کرتے ہیں ایسے بھولے بھائی لوگوں کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ رسول کے ذمے صرف بلاغ ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ ضمناً اس کا جواب ہم حاصل کر چکے ہیں، ہمارے شیخ محترم نے کافی تفصیل کے ساتھ بعض اپنے گفتگو کے ضمن میں بات بیان کی ہے، لیکن ہم باقاعدہ شبہے کی شکل میں اسے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے شیخ باقاعدہ اس کا جواب دے دیں اور ہمارے عوام کے ذہنوں میں اگر اس کے تعلق سے کوئی شبہ ہے تو دور ہو جائے۔ شیخ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کا کام صرف تبلیغ ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کے اوپر جو وحی اتری، جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آپ پر اترے قرآن، اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کی تشریح، اس کے معانی و مطالب، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی میں پائے جانے والے جد و جہد کی روشنی میں سمجھیں گے، یا 1400 سال بعد بیٹھ کر اپنے آفس میں اور جو من میں آیا وہ کہہ دیا، اس کو قرآن کی تشریح سمجھیں گے؟ جس قرآن سے آپ یہ کہہ رہے ہیں وما علی الرسول الا البلاغ، وما علیک الا البلاغ، یا اسی طرح کی اور آیتیں، کیا وہی قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم؟ وہی قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے فاصدع بما تؤمر؟ وہی قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم؟ یہ تحکیم اور مشاجرت یہ کیا چیزیں ہیں؟ فاحکم بما اراک اللہ، یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے؟ تو ترجمہ بھی شیخ پیش کر دیں کیونکہ سارے لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں نہیں سمجھتے، تو دیکھیے اللہ رب العزت قرآن شریف میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے، سکھائے ہوئے، توفیق دیے ہوئے طریقے سے لوگوں کے فیصلے فرمائیں، بالکل ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کریں۔ اور قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے، یہ لوگ مسلمان اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک اپنے تمام طرح کے معاملات میں آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیں۔ فیما شجر بینہم کا مطلب ہے کہ جو آپس میں ان کے اختلاف ہو گیا ہے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے فیصلہ کہاں لے جائیں گے؟ رسول کے پاس۔ رسول کے پاس۔ اب رسول کی ذمہ داری تو خالی آپ بتا رہے ہیں کہ پہنچانا تھی، بات ختم ہو گئی، اب تلاوت کرنا ہے۔ اب رسول کے پاس کیوں لے جائیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن تو کچھ اور ذمہ داری بتلا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہی قرآن کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ یہ قرآن تو یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے مالوں کی آپ زکوٰۃ وصول کیجئے، جو ان کو پاکیزہ بنائے، ان کے مال کو پاکیزہ بنائے، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ جی، آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی تو قرآن ہے۔ بالکل۔ کیا کہا جائے، آپ جو معنی بتلا رہے تھے اس کے تو یہ سب کچھ خلاف جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے منمانا
ایک معنی تراشا قرآن سے اور قرآن کی تحریف معنوی کے در پہ آپ ہوئے. رسول کا جو منصب قرآن بتلا رہا ہے اس منصب پہ ڈاکہ ڈالا آپ نے اور خود اس کو ہتھیا کر بیٹھ گئے. بالکل. اب آپ خود تشریح کرنے بیٹھے ہیں, تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب وہ ہے, اس سے یہ مراد ہے اور اس سے وہ مراد ہے, آپ کر رہے ہیں. کون سی آیت میں ہے کہ آپ کو یہ منصب حاصل ہے؟ رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہو اور آپ کا کام تشریح کرنا ہو. سبحان اللہ. یہ کون سے قرآن میں لکھا ہے؟ وہ تو قرآن بتلائیے, وہ آیت تو بتلائیے جس میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ پورا اسلام تصنیف کر دیں. آپ کے لیے بھی تو کوئی آیت کریمہ ہونی چاہیے. یہ سراسر اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ منصب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ حاکم ہیں, آپ شارع ہیں, آپ مبین ہیں, آپ مشرع ہیں, یہ سب حیثیتیں آپ کی قرآن بیان کر رہا ہے. اور جب ہم سیرت رسول کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری حیثیتیں رسول اکرم کی زندگی میں بیک وقت موجود ہیں اور آپ ان تمام کو انجام دے رہے ہیں. قرآن آپ کے اوپر اترتا ہے, آپ سناتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں, اس کی شرح بھی کرتے ہیں. کسی کو اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے تو اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں. پھر قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ احکام جاری بھی فرماتے ہیں. پھر اس قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے انتظامات بھی فرماتے ہیں. بے شک. اس قرآن کی تعلیمات لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں, قرآن تیار کرتے ہیں, اس قرآن کو لکھواتے بھی ہیں اور پھر احکامات لکھوا کر دور دراز اپنے گورنروں کے پاس بھجواتے بھی ہیں, یہ کام ایسے کرو اور یہ کام ایسے کرو. تو یہ کہنا کہ صرف آپ کا منصب اتنا ہے کہ آپ کو پہنچا دینا ہے, یہ قرآن کی تحریف ہے. یہ ان کی پریشانی یہی ہے منکرین حدیث کی کہ یہ ایک آیت کریمہ کو لے لیتے ہیں اور اسی میں اٹکے رہتے ہیں, باقی قرآن سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ان کو اور کچھ نہیں دکھائی دیتا, بس وہی آیت کریمہ دکھائی دے گی. اور آیت کریمہ جو اور دوسری ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, یہ کیا ہے؟ بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ امر و نہی کا اختیار آپ کے پاس ہے اور ڈرایا جا رہا ہے میرے نبی کی بات کی مخالفت کی یا اس سے روگردانی کی یا اس سے الگ ہٹ کر رہنے کی کوشش کی. ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم, یہ کیا ہے؟ یہ کیا صرف بلاغہ ہی ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, نہا کے مقابلے میں آتا ذکر ہے. اسی لیے اکثر مفسرین کرام نے امرکم کا, ما آتاکم الرسول ای ما امرکم الرسول, رسول جو حکم دے تمہیں, رسول جو تمہیں حکم دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول قرآن کی روشنی میں آپ کو حکم دیں گے. نماز ایسے پڑھو, روزہ ایسے رکھو, حج ایسے کرو, زکوٰۃ ایسے دو, ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرو, پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک کرو, باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرو, مہمانوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ. رسول حکم دے رہا ہے اور وہ حکم تمہیں ماننا ہے. فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ. شراب نہیں پیو گے, جوا نہیں کھیلو گے, ایسا نہیں کرو گے, ویسا نہیں کرو گے. یہ ساری چیزیں جو نواہی ہیں اسلام کی, کس نے بتلائی ہے؟ رسول نے. یا قرآن میں ہے؟ یہ بہت سارے محرمات بھی ایسے ہیں جن سے شادی نہیں کر سکتے, قرآن میں اس کا ذکر نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, رسول اکرم نے بتلایا اور اس کی تشریح فرمائی. تو یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں سے ہیں. یہ کہنا کہ آپ کا منصب صرف اتنا ہے, یہ دھوکہ ہے, فریب ہے. اس کے جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دور کے لیے خاص تھا اور بعد کے ادوار کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے کر دیا کہ اپنے حساب سے سمجھو اور عمل کرو. یہ آپ کا جو اجتہاد تھا, آپ کی جو کوششیں تھیں, آپ کی جو توضیحات تھیں, یہ آپ کے زمانے تک محدود تھی. اس طرح کی بات یہ منکرین حدیث کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ایک آیت بھی ذرا سنا دیجئے, کون سی آیت میں کہا گیا؟ یہ قرآن کی ہی بات کر رہے ہیں نا آپ. قرآن میں کون سی آیت میں کہا گیا ہے یہ سارے احکام, سارے اختیارات جو آپ کو حاصل ہیں
یہ آپ کے دور تک ہیں، باقی یہ سارے احکام منتقل ہو جائیں گے امت کو۔ کہاں ہے؟ کون سی آیت میں ہے یہ؟ کہیں نہیں ہے، منمانی ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور اسی سے وہ مرکز ملت اور یہ سب، مرکز ملت کا تو لفظ ہی نہیں آیا کہیں قرآن میں، تو یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ قرآن پر زیادتیاں کر رہے ہو، جو چیز قرآن نہیں کہہ رہا ہے وہ قرآن سے کہلوانا چاہ رہے ہو، جو رسول نہیں کہہ رہا ہے وہ رسول کی زبان میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر لازم کر رہے ہو کہ تو ایسا کہہ، تو یہ بدترین قسم کی خیانت ہے اسلام کے ساتھ۔ بالکل، بے شک، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ منکرین حدیث کا یہ شبہ، یہ ڈاؤٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف مبلغ کی تھی، آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ جو قرآن آپ پر اترتا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں، ان کے اس شبہے کی کتنی حقیقت ہے، ہمارے محترم عالم دین شیخ رضا اللہ صاحب الکریم حفظہ اللہ نے اس کا جواب دیا اور اس کی حقیقت کو کھولا کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور ان منکرین حدیث کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو چھین کر اس پر ڈاکہ زنی کر کے وہ حیثیت خود یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین کو بازیچہ اطفال بنائیں اور قرآن کو بازیچہ اطفال بنائیں اور اس کے ساتھ جس طرح چاہیں کھیلیں۔ انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک نیا شبہ لے کر آپ کی خدمت میں آئیں گے، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ایک شبہے کا جواب اپنے محترم عالم دین سے حاصل کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف مبلغ تھے، کیا صرف ایک قاری کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے، یا آپ کی حیثیت اور بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی تھی؟ بریک کے بعد ہم اپنے محترم عالم دین سے ایک نئے شبہے کا جواب جاننا چاہیں گے۔ وہ شبہ یہ ہے، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جب اتری ہے تو آپ پر اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ جو تکمیل دین ہے یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے، یعنی قرآن جو آپ پر پورا اترا ہے وہ اترتے ہی دین کی تکمیل ہو گئی، اب ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے شیخ؟ کیا واقعی تکمیل دین کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کا نزول مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر معنی یہ ہوتا کہ قرآن مکمل ہو گیا ہے، قرآن کی تکمیل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ الیوم اکملت القرآن، دین کا لفظ آنے کی ضرورت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ہاں، آج ہم نے نزول مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ ایسا تو کہا نہیں۔ دین کا اس نام کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تشریح منمانی کر رہے ہیں، یا قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت بتلائیں، یہ تو آپ کی تشریح ہے نا، آپ کی تشریح تو قابل اعتبار ہے نہیں جب آپ رسول کی بات نہیں مانتے اور اس تشریح کو آپ تسلیم نہیں کرتے، تو ہم آپ کی بات کیوں تسلیم کریں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو کیا یہ اختیار ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل ہو گئی، رضیت لکم الاسلام دینا، تو تکمیل دین کی ہوئی یا قرآن کے نزول کی ہوئی؟ قرآن کے نزول کی، لیکن دین کا لفظ کیوں کہا؟ کہیں قرآن شریف کو دین کہا گیا ہے؟ قرآن شریف کے لیے بہت سارے لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، فرقان، لیکن دین بھی کہا گیا ہے کیا؟ دین کا لفظ تو نہیں کہا ہے، تو آپ کیسے اس کی تشریح قرآن سے کر رہے ہیں، دین کی تشریح؟ اب یہ جو آیت کریمہ ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن؟ نہیں، پورا دین مراد ہے، اسلام مراد ہے۔ جب پورا دین اسلام مراد ہے تو اسی پورے دین اسلام کی ہی تو تکمیل ہوئی ہے، تو آپ اس کی تعویل کر کے صرف قرآن میں کیسے منحصر کر رہے ہیں؟ اور قرآن میں آپ منحصر کر رہے ہیں تو پھر سے وہی سوالات سارے پیدا ہوں گے۔ اگر قرآن مکمل ہے اور یہی دین ہے مکمل اور اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، پھر آپ کا دعویٰ کہ قرآن میں سب کچھ ہے، تو ہم جب پوچھتے ہیں تو آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں سوائے آئیں بائیں شاں کرنے کے اور کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ تحریف کر رہے ہیں قرآن کی، معنوی تحریف۔ اللہ رب العزت نے
رسول کو بھیجا تھا دین کے لیے، دین کا ایک حصہ تھا اس کا قانون بصورت قرآن. تو یہ قانون ہے، قرآن شریف ایک قانون ہے. لیکن کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے دنیا میں جس قانون کی تشریح نہ کی جاتی ہو. ہمارے یہاں کے عدالتی نظام آپ دیکھ لیجیے، انڈین لا تو لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا لوور کورٹ اس کی تشریح کرتا ہے اور کسی کو مجرم گردان کر اس پہ جرمانہ لگا دیتا ہے، اس کو کچھ اور سزائیں دے دیتا ہے. اپیل کی جاتی ہے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کے پاس بھی تو وہی قانون ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے برخلاف تشریح کرتا ہے، رد کر دیتا ہے پرانے فیصلے کو، پرانے فیصلے کو رد کر دیتا ہے. تو رد اسی قانون کی روشنی میں کرتا ہے نا. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے پاس کوئی نیا قانون ہے نہیں، وہی قانون وہی ہے. قانون ہے. پھر وہ اس کا دراسہ کرتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے. کبھی ہائی کورٹ کے فیصلے کی تائید کرتا ہے اور کبھی اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے. یہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ قانون محتاج ہوتا ہے ایک شارع کا، مبین کا. قرآن قانون ہے، قانون کی کتاب ہے. اس قانون کی کتاب کی تشریح کرنے کا حق اللہ رب العزت نے کسی کو دیا ہے، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قانون مکمل ہو گیا لیکن اس کی تشریح کرنے کا اختیار رسول اکرم کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. کیا یہ جو سوچتے ہیں یہ منکرین حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے تعلق سے، آپ کی حدیث کے تعلق سے، تو کیا صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا؟ یعنی آپ کی تشریحات، آپ کی توضیحات کو ایسے ہی اختیاری طور پر لیا تھا کہ ہمارے لیے اس میں اختیار باقی، ہم چاہیں تو آپ کے فیصلوں کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی توضیحات کو چاہیں تو لیں، چاہیں تو نہ لیں، ہمارے لیے اس میں آپشن ہے؟ کیونکہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو یہ تو اختیاری ہونا چاہیے صحابہ کے لیے بھی. صحابہ کرام نے جیسے دین کو سمجھا وہی معتبر ہے، اور اس کی شہادت قرآن نے دی ہے. قرآن ان کو مومن، مسلمان، دین میں پکا اور ایسا بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے عمل سے، ان کے قول سے، ان کے کردار سے، ان کے عقیدے سے راضی ہے، اور اللہ رب العزت کو ایسا ہی آدمی چاہیے. خود ان کے ایمان کو ایک معیاری ایمان قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. شیخ ان کا ایمان بھی معیاری ہے اور ان کے اعمال و افعال جن کی تائید رسول اکرم نے فرمائی وہ بھی معیاری. اس لیے کہا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو سبیل مومنین، صحابہ کرام کی جو سبیل، جو آپ کا منہج ہے، یہ اللہ رب العزت کیا معتبر ہے. تو دین تو وہی ہے، دین کی وہی شکل معتبر ہے. بعد کے زمانے کے لوگوں نے دین کی جو جو شکلیں بنائی ہیں، بگاڑی ہیں. تو المومنین سے مراد یہاں پہ وہی صحابہ کرام ہی ہے. صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور دوسرا تھا ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت تو صحابہ کرام ہی تھے. تو وہی مراد ہے. ہم مجبور ہیں کہ اسی تشریح کو، اسی صورت کو، اسی مسئلے کو مانیں جس کو صحابہ کرام نے مانا ہے. بے شک اس کے برخلاف جا کر ہم سبیل مومنین کی مخالفت نہیں کریں گے، ورنہ اس وعید کے تحت آئیں گے. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اس وعید کے تحت آئیں گے، جہنم میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ. اگر سبیل مومنین کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو یہ سخت سزا دے گا. تو سبیل مومنین پر رہنا ہے. تو صحابہ کرام نے جیسے دین کو سمجھا ویسے ہمیں سمجھنا ہے، ویسے ہی ہمیں چلنا ہے، اور دین کی اسی شکل و تشریح کو ہمیں معتبر ماننا ہے. منمانی نہیں. ہم جو سمجھ میں آئے ہم کہہ دیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے. دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا آپ کے پاس. آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے، آپ ہی کا ایک اور منکر حدیث وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو کوئی بھی آدمی اپنی عقل سے کوئی چیز کہنے لگ جائے تو عقل تو دوسرے کے پاس بھی ہے. دوسرا دوسری بات کہے گا، تیسرا تیسری بات کہے گا، چوتھا چوتھی بات کہے گا، اور ہر ایک کے پاس عقل ہے. تو تکمیل دین کا شیخ مطلب جو ہے اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ
پورا دین ہے، یعنی قرآن و سنت دونوں اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے آخری زمانے میں آخری نبی، آخری ہدایت لے کر جو بھیجا جی، اور اس کو 23 سال تک برابر وہ اس کو پورا کرتا رہا، رفتہ رفتہ نازل کرتا رہا، 23 سال میں جا کر وہ مکمل ہو گیا، وہ دین مکمل ہو گیا، وہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں سے کچھ نکالنے کی بھی گنجائش نہیں۔ آپ اگر مگر کر رہے ہیں، آپ اس میں مین میخ نکال رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی بے ایمانی کی دلیل ہے، بے شک نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں کھوٹ ہے آپ کی۔ ورنہ قرآن اپنے طور پر دعویٰ یہی کر رہا ہے کہ میں مکمل کتاب ہوں، اور دین کی تکمیل میں میرا یہ اعلان، یہ مکمل دین کی تکمیل ہے، خالی میری تکمیل نہیں ہے، یہ دین کی تکمیل ہے، اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کی تشریحات کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ صرف یہ کہنا کہ نہیں ہم تو قرآن ہی کی مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے، تو آپ قرآن کی بھی نہیں مان سکتے۔ بے شک، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ہم نے اس ایپیسوڈ میں منکرین حدیث کے 2 شبہات کا جائزہ لیا۔ ایک شبہ جو وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف مبلغ کی تھی، اور دوسری حیثیت جو یہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت اتری کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اس سے کہتے ہیں مراد صرف قرآن ہے۔ ہم نے اپنے شیخ محترم سے سنا کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی حقیقت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی اور اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہ ایمان نصیب فرمائے جو ایمان صحابہ کرام کو نصیب ہوا تھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔